وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ طاعون کا دورہ۔ میرے نزدیک طاعون کے جتنے عدد ہیں اتنے ہی سال تک اس کا دورہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ خدا سے لڑائی کریں گے، تو اب یہ خدا سے لڑائی ہی ہے، لوگ خود کہیں گے کہ خدا سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارا الہام بھی ہے کہ اجہز و جیشی، یعنی میں اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں۔ ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ سمجھدار لوگ خوب خبردار ہو جائیں گے۔ خدا کی قدرت ہے کہ وہی وقت آ گیا ہے اور وہی موسم ہے جس کا ذکر تھا، اور اس پر خدا نے گواہی بھی دے دی۔ اب یہ نہ مانے تو اصل میں یہ خدا کا انکار ہے۔ یہ لوگ ہمارے آگے حدیثیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس نے حکم ہو کر آنا ہے۔ پھر ان کو حکم تو یہ ہے کہ تم کو بولنا نہ چاہیے، جو حکم کہے وہ مان لو۔ تقویٰ ہوتی تو یہ لوگ کبھی نہ بولتے۔ اگر فی الواقعہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی حدیث ہوتی تو پھر اسے غایت مرتبہ ظن کا ہوتا، مگر اصل میں ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے۔ مگر کیا قساوت قلبی ہے کہ جس قدر گندی اور فحش باتیں ہیں اور تحقیر اور توہین ممکن تھی، اور جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا تھا وہ تمام افتراء بنائے۔ صرف چند ایک باتیں گورنمنٹ کے قانون کے ڈر سے ان سے باقی رہ گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد میاں احمد دین صاحب عرائض نویس درجہ اول ساکن گجرانوالہ سے حضرت اقدس بعض قانونی وجوہات پر گفتگو فرماتے رہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ قانون بھی ایک موم کی ناک ہوتا ہے، اس لیے کچی بات ہرگز نہ پیش کرنی چاہیے، اور ایسی کچی بات کے پیش کرنے سے تو اس کا پیش نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ بوقت مغرب ایک نو مسلم پشاوری کا ذکر۔ بعد ادائے نماز حکیم نور الدین صاحب نے ایک نو مسلم پشاوری کا حال سنایا، جو کہ گزشتہ ماہ میں پشاوری جماعت کے ساتھ پشاور سے آیا تھا اور حضرت سے بیعت کی تھی۔ ان نو مسلم صاحب کو اہل اسلام پشاور نے امدادی چندہ کر کے ایک دکان کھول دی تھی۔ حکیم صاحب نے بیان کیا کہ آج اس کا خط آیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جو امدادی طور پر چندہ سے مجھے دکان کھول دی تھی، وہ اب اس لیے ضبط کر لی ہے کہ میں قادیان گیا اور بیعت کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ابتلا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ پھر آج صبح جو گفتگو حفاظت الہی کے وعدوں کے متعلق حضرت اقدس نے سیر میں کی تھی، اس کا اعادہ حکیم نور الدین صاحب سے کیا اور اپنے الہام اور گھر کا خواب سنایا۔ اس گفتگو میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا، سعید فرقہ جو کہ عذاب سے نجات پانے والا ہے وہ انعمت علیہم ہے، اور جو عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے وہ مغضوب علیہم ہے۔ مغضوب علیہم اور ضالین میں وہی فرق ہے جو ایک مریض محرکہ اور مذکوک میں ہوتا ہے، کہ ایک جلدی ہلاک ہوتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ ہلاکت تک پہنچتا ہے، مگر انجام کار دونوں ہلاک ہوتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ کتب سابقہ میں حفاظت الہی کا وعدہ۔ پھر مفتی محمد صادق صاحب نے حسب الحکم حضرت اقدس و تمام حوالہ جات کتب سابقہ سے سنانے لگے، جن کا ارشاد حضرت اقدس نے صبح کی سیر میں کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔ زبور 91۔ وہ جو حق تعالیٰ کے پردہ تلے سکونت کرتا ہے، سو قادر مطلق کے سایہ تلے رہے گا۔ میرا خدا جس پر میرا توکل ہے، یقیناً وہ تجھ کو صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے رہائی دے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں تلے چھپاوے گا، اور کہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے
اور نہ اس مری سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جاویں گے اور 10,000 تیرے دہنے ہاتھ پر، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آوے گی۔ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن اختیار کیا، اس لیے تجھ پر کوئی آفت نہ آوے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے پاس نہ پہنچے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔